ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سنیت کا جو ایک منہج تھا، ظاہر ہے وہ جو ایک بڑی تفریق ہوئی ہے اس میں تو ہم اپنے آپ کو سنی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں، چاہے کسی کو بری لگے، کہ میں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، میں اس سے مراد اہل سنت کا منہج سمجھتا ہوں، جس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں خصوصاً عمر بن عبدالعزیز نے جو ایک پیٹرن سیٹ کیا، جو اہل سنت کے ہاں پہلے مجدد بھی ہیں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک کنارے پہ آئے ہیں، بالکل ابو داؤد میں حاکم حدیث ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد آئے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سنیت کا جو قبلہ درست کیا ہے نا، کہ سب و شتم ختم کر دیا ممبروں سے، ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کے اوپر، اور انہوں نے ایک ڈائریکشن دے دی۔ اللہ کی غیبی تائید اہل سنت کے منہج کے ساتھ یہ ہے کہ شیعہ سے لاکھ اختلافات کے باوجود کبھی کسی بڑے سنی عالم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ امیر شام کے حوالے سے ریڈ لائن ضرور کراس کی ہے، جو سنیوں کی اسٹیبلش ہے، کہ ان کے بارے میں سخت کوئی رویہ رکھ لیا۔ مولا علی کے بارے میں کبھی نہیں رکھا، ان کی شان میں حدیثیں تھیں تو کنجوسی سے نہیں لی، یار یہ اہل سنت کا امام ہی ہے نا، احمد بن حنبل المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ جتنی احادیث حضرت علی کی شان میں ہے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں، حالانکہ احمد بن حنبل ایک کٹر قسم کے سنی ہارڈ لائنر ہو چکے تھے آخری وقت میں، اسی لیے تو مشاجرات صحابہ اور یہ سارا ہم نہیں مانتے، ان کے اس فتوے کو فراڈ مانتے ہیں، معتزلہ کے خلاف بڑا وہ اس طرف چل پڑے تو اس کی وجہ سے، ادروائز یہ جو ان کی بات ہے، پھر ان کا یہ کہنا ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں نقل کیا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھر میں بندھے ہوئے گدھے سے بھی بدتر ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں مطلب سب کچھ غلو میں ضرور آئے ہیں، لیکن الحمدللہ ناسبیت کی طرف کوئی سنیوں کا امام نہیں ہوا۔ اب ناسبیت کی ڈیفینیشن ہم رافضیوں والی نہیں مانتے، اس کے تحت تو شاید یہ عمار بن یاسر کو بھی ناسبی کہتے ہیں، غالی رافضی، کیونکہ عمار بن یاسر تو سیدہ عائشہ کا کتنا احترام کر رہے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ عائشہ بصرہ سے نکل پڑی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ ایک طرف اتنی ہارڈ لائن کہ حضرت عائشہ ورسز خدا کر دیا انہوں نے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے اللہ کے خلاف جنگ، اور دوسری طرف آخرت نہیں، ان کی کہا نہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا عمار بن یاسر سے بڑھ کے تو کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا نا، لیکن رسپیکٹ کبھی انہوں نے کم نہیں ہونے دیا۔ ہمارا جو غالی رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ آپ نے تو عمار بن یاسر کا راستہ چھوڑ دیا، آپ نے مولا علی کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب آپ ایک ہارڈ لائن لیتے ہیں نا اس حوالے سے اور ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے ساتھ تائید نہیں نظر آتی، لیکن اپنے ساتھ یہ تائید اہل سنت کے منہج میں ہمیں نظر آئی ہے کہ اہل سنت کے منہج میں آپ کو کبھی کوئی شخص حضرت علی کے بارے میں ہارڈ لائنر نظر نہیں آئے گا جسے سنی امام مانے میں ہو، اس کے برخلاف باتیں ملیں گی۔ ورنہ علی بن الجاد کیا کہہ رہا ہے، تہذیب و تہذیب میں لے کے آئے ہیں ابن حجر اسقلانی، کہ اگر مجھے قیامت والے دن پتا چلے کہ امیر شام کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر غلو ملے گا، لیکن اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ کوئی حضرت علی کی دشمنی میں اتر آئے، یہ غیبی تائید ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا شیعہ کے اندر غلو آیا، وہ صحابہ کرام کی تکفیر تک بھی گئے اور سب و شتم تک بھی گئے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہماری یہ عوام الناس جاہل کرتی ہے تو سرکار پھر آپ ایز اے مکتب فکر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امبریلا اس طرح نہیں ہے جس طرح سنیوں کے اوپر ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے، آپ کی عوام بھی ڈیویٹ ہوتی ہے، علماء بھی اس قسم کی یعنی توہین امیز الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، ایون اہل بیت کے منہج کو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یعنی میں اس اعتبار سے میں نے جب کریٹیکلی اس کو انالیسس کیا نا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو عقیدہ یعنی بنیادی عقیدہ توحید جس کی جڑ قرآن ہے، وہ الحمدللہ مجھے جس حوالے سے سمجھ آئی ہے اس میں میں اہل سنت کے منہج کو قرآن کے عقیدے کے مطابق یعنی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ پھر میری ایک ہارڈ لائن ہے، آپ کو پتا ہے کہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، میں رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر سوائے ایک استثناء کے وہ خواب جو بخاری مسلم میں آیا، اور وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہ ہو پتہ نہیں چلے گا، پہلے تو نہیں کو بتا سکتا کہ خواب ہے تو یہ رزلٹ نکلے گا۔ ختم نبوت کے میں منافی سمجھتا ہوں، میں عقیدہ امامت کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ اسے کوئی ڈیوائن مانے، یا کشف اور الہام کے عقیدے کو کہ اللہ اور بندے کا کوئی تعلق رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ہے اس طرح کا کہ اس کے اوپر کوئی باتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ امت کو گائیڈ کرے گا اللہ سے پوچھ کے، میں معذرت کے ساتھ پھر یہ بڑی لجاجت سے پوچھوں گا کہ پھر غلام احمد قادیانی کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ اس نے امتی نبی اپنے آپ کو کہہ لیا، کام تو وہی ڈلا ہوا،
چاہے چشتی رسول اللہ کہہ کے ہو، اشری تھانوی رسول اللہ کہہ کے ہو، یا امامت کو یہ بگڑے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو گائیڈ کرتا ہے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اور یہ میں بتاؤں، آج میں جس دور میں یہ بات بیٹھ کے کر رہا ہوں نا، اس دور کے اندر تو اب بالکل عیاں ہو چکا ہے۔ 800 سے 1200 سال پہلے میں بات کرتا نا تو ان کا تھا دیکھیں یہ ہمارا امام موجود ہے، اب 1200 سال سے وہ بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے جس میں سنی، اور جائیں ہمارا مقدمہ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں اور ان کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ لیں۔ ایران والوں نے تو اب باقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے، وہ صاحب کی سب چیزیں، وہ امام مہدی کی انہوں نے نائب کمیٹی بنا لی ہوئی ہے، ان کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کام چلنا نہیں ہے۔ تو میں لاجیکلی یعنی فٹ ان عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، جس پرفیکشن کے ساتھ میں اہل سنت کے منہج میں، اصحاب الحدیث کے منہج میں دیکھتا ہوں نا، اس لیے مجھے یہ کمفرٹیبل زون لگتی ہے کہ یہ الحمدللہ منہج یعنی اس حق کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی بنیاد پہ میں تکفیر نہیں کرتا۔ میں تو خوارج کی بھی تکفیر کا قائل نہیں ہوں، میں تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کے بارے میں جو کفر ہے وہ دون الکفر ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں ڈکلیئر کیا۔ کہا ہمارے ایک بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، جو المصنف ابن ابی شیبہ میں آئے تو، اور بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں آیا کہ ابن عمر تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو اگر میں خوارج کو کافر نہیں مانتا نا تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تو یہ سارے ماشاءاللہ ان سے بہت بہتر ہیں۔ تو وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں تو 24 کیرٹ سونے کی تلاش میں ہوں نا، تو وہ میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ عقائد فٹ ان بیٹھتے ہیں جتنی میں نے محنت کی ہے قرآن کے اوپر۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے تو آئے ہمیں قرآن سے ثابت کرے کہ اس کے عقیدے کی جڑ کہاں پہ موجود ہے، جو انہوں نے اس طرح کے عقائد کلیم کیے ہوئے ہیں بتائیں۔ قرآن تو بالکل ان عقیدوں سے خالی ہے، الحمدللہ ہم تو کانفیڈنٹ ہیں۔ شیعہ اور سنی، یہ جو شیعان علی اور شیعان معاویہ، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں جو قنوت نازلہ ہے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ شیعہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ تو یہ شیعہ جب مولا علی بول رہے تھے اپنے مخالفین کو تو شیعہ عقیدے کے لیے تو نہیں بول رہے تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا۔ اس پولیٹیکل اختلاف میں اگر کوئی شیعہ کہتا ہے نا اپنے آپ کو، تو میرے خیال ہے سارے سنی شیعہ ہیں، کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام کو حق پہ نہ مانتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میجارٹی یہ کہتی ہے کہ اجتہادی خطا تھی مخالفین کی، اور جن کو اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتا ہے وہ بات کرتے ہیں جو مولا علی قاری نے لکھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ میں نے ساروں کو بتائی ہوئی ہے، وہ کر دیتے ہیں بات۔ اچھا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں الحمدللہ اپنے آپ کو آج کی ڈیٹ میں کہتے ہیں شیعان علی پولیٹیکلی، لیکن اگر عقیدے کی بنیاد پہ کریں تو سرکار ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد کے اوپر قرآن سے روگردانی کر دیں۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یار رسول اللہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، وانا اول المسلمین، ٹھیک ہے، ابراہیمی، مسلم، یہ ٹرمنالوجیز ہیں۔ آپ دیکھیں شیعہ نے اپنے لیے وہ نام تو رکھا لیکن ٹرم وہ کیا یوز کرتے ہیں؟ مومنین۔ وہاں کیوں مومنین ٹرم یوز کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کی ہے۔ تو قرآن کی اگر یہ ٹرم ہے تو اللہ کے بندوں پھر عقیدے کے طور پر اپنے آپ کو مسلم کہو، کیوں شیعہ کہتے ہو؟ قرآن میں بھی جو وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے، وہ تو گروہ کی بات ہو رہی ہے، وہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا فرق ہے، وہ یہ بات ہو رہی کہ انبیاء کا ایک گروہ ہے، انہی میں سے یہ بھی تھے۔ قرآن نے شیعہ لفظ کو کبھی بھی فرقے کے طور پر نہیں استعمال کیا، جہاں فرقے کے طور پہ وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم بشیء، ایسے شیعہ میں سے ہے نبی تم بھی نہیں ہو، وہاں تو شیعہ نوٹوریس معنوں میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک اور چیز ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں۔ پولیٹیکلی اگر کسی کو خلافت اور امامت والا اختلاف ہے، اس میں وہ آپ بے شک اپنے آپ کو کوئی کہنا چاہتا ہے، جسے شوق ہے تو وہ کہے، لیکن میرا خیال ہے ہم اس سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو مسلم کہیں۔ اچھا، سنی کہنا پسند نہیں کرتے آپ؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ میں نے اپنی ویب سائٹ کا نام بھی رکھا تو اہل سنت پاک رکھا، پاک فار پاکستان بھی تھا، اور پاک یہ بھی تھا کہ یہ اہل سنت سے مراد میں فرقے کے طور پہ نہیں لے رہا، اس سے میں پاک ہوں۔ اہل سنت سے مراد جو اہل سنت کا منہج تھا، یعنی ظاہر ہے میں نے اصول الکافی تو نہیں رکھی ہوئی، بخاری مسلم رکھی ہوئی ہے نا، تو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل البدع کی نہیں لی جائیں گی، اور اس طرح۔ لیکن اگر ان معنوں میں آپ کے نا، وہ تو پھر اہل الحدیث بھی لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے، تو کیا آج کوئی بریلوی دیوبندی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو گالی سمجھتے ہیں اسے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ والے، وہ تو حنیف قریشی صاحب نے مناظرے میں کہا ہے طالب الرحمان کے کہ او والے جڑے اہل حدیث ہیں وہ تے اسی ہیں، تے اگر او والے اہل حدیث تسی ہو تے مسیتی لکھو او والے اہل حدیث، لیکن نہیں، فرق آ چکا ہے۔ اچھا، میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہابی بھی اپنے لیے سنی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ توصیف راجدی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں، کل تک تو تم سنی کہتے تھے بریلویوں دیوبندیوں کو، اپنے آپ کو کہتے تھے اہل حدیث، آج اپنے آپ کو سنی کہنا شروع ہو گئے ہو۔ بڑی اچھی بات ہے، تو مسجدوں میں بھی لکھو اہل سنت، بریکٹ میں اہل حدیث لکھو۔